دونوں چیز کو ایک طرف حدیث کو رکھ لیں کہ بہتر آقا نے کہا جو بنی اسماعیل میں سے بہتر تھے ان میں سے مجھے مبعوث فرمایا، ان میں سے مبعوث فرمایا، اور ایک طرف ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ایک نسل کو ہمیشہ مسلمان پہ رکھنا۔ اب آپ بتائیے، فار ایگزامپل میں کہہ رہی ہوں کہ 10 لوگ کھڑے ہیں آپ کے درمیان اور 10 میں سے ایک مسلمان ہے اور 9 کافر ہے، تو اس میں سے بہتر کون ہوگا؟ کافر ہوگا کہ اس میں سے ایک مسلمان بہتر ہوگا؟ ایک مسلمان بہتر ہوگا۔ تو وہ ایک مسلمان بہتر نسل بہتر ہو، اور بہتر کا ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے۔ کافر اور مشرک کو تو بہتر نہیں کہا جائے گا، وہی نسل ہے، اس میں سے ایک مسلمان کی نسل ہے، اور بہتر آقا کہہ رہے ہیں تو بہتر کون سی نسل ہوگی؟ وہ جو اسلام پہ قائم ہوگی، یعنی وہی نسل جو اسلام پہ قائم تھی، جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور قرآن شریف کی آیتوں میں یہ دعا آئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر نمبر 128 میں یہ ذکر آیا ہے، یہ دعا آئی ہے۔ تو اس میں سے جو بہتر نسل تھی وہ یقیناً مسلمانوں کی نسل تھی، تو جو بہتر نسل تھی اس میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے تشریف لے کے آئے۔ اب ذرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو یہ سلسلہ ہے اس کو سماعت کر لیجئے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ کون سا تھا۔ نسب نامہ برکت کے لیے سماعت کریے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندہر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدہر بن نظر بن معد بن عدنان۔ یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب نامہ تھا۔ اب یہ نسب نامہ اور یہ جو تھے لاسٹ میں جن کا نام عدنان ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ نسب اسماعیل علیہ السلام کے یہ لڑکے تھے، یہ اولاد اسماعیل تھے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے۔ ان کے درمیان اور بھی کچھ لوگ آتے ہیں، لیکن ان کا نام اتنا زیادہ ہسٹری میں نہیں آیا ہے۔ یہاں تک فکس آیا ہے کہ یہ نسب بالکل صحیح ثابت ہے، اور یہ نسب بنی اسماعیل کا نسب ہے جس میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آئے تو وہ معاشرہ کیسا تھا، کس طریقے کا تھا؟ جس معاشرے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے وہ معاشرہ ظہور اسلام سے قبل، جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اس میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، اور کافی مطلب نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ رک گیا تھا، اور کافی دن تک نبی نہیں آ رہے تھے۔ تو جو دور تھا وہ بالکل کفر اور جو ہے بت پرستی کے لپیٹ میں تھا۔ ہر کوئی بت پرستی کرتا تھا، ہر کسی کے اپنے اپنے بت تھے، ہر علاقے کا ایک اپنا خدا تھا، ہر قبیلے کا ایک اپنا بت تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ کو بتوں سے بھر دیا گیا تھا، ہر قبیلے کا الگ الگ بت تھا، جیسے لات، منات، حبل، عزا، نائلہ اور نصر، اس طریقے کے بتوں کے نام تھے۔ یہ بت تھے جن کے نام جو ہے، اور بہت سارے بت تھے، 360 بت سارے خانہ کعبہ میں سجے رکھے تھے۔ معاشرہ ہمہ وقت بت پرستی میں مبتلا رہتا تھا، اور لوگ سورج کی بھی پوجا کرتے تھے، آنکھ کی بھی پوجا کرتے تھے، پانی کی بھی پوجا کرتے تھے، ہوا کی بھی پوجا کرتے تھے، اور ایک ایک اپنا اپنا خدا بنا کے رکھا ہوا تھا۔
کوئی خدا کا، اللہ کا جو ذکر نبیوں نے کیا تھا وہ بھولا جا چکا تھا، لوگ بھول گئے تھے اللہ کو۔ چاروں طرف دنیا کفر کے لپیٹ میں تھی، انسانیت کھو چکی تھی، لوگوں کے اندر انسانیت کا کوئی تصور نہیں تھا، کیونکہ لوگ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، سب کا اپنا اپنا خدا تھا، وہ اپنے اپنے خدا کو اپنے طریقے سے راضی کر لیتے تھے۔ یعنی جو دوسرے خدا کا ماننے والا ہے وہ انسان ہی نہیں ہے، ان کو مار دینا، ان کے گردنوں کو کاٹ دینا، ان کو الگ کر دینا، ان کے پاس جو ہے ہمیشہ لڑائی کرتے رہنا، یہ طریقہ تھا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انصاف کا کوئی نام و نشان کہیں نہیں تھا، لوگ اپنے آپ کو حسب نسب سے بہت افضل سمجھتے تھے، حسب نسب کے اعتبار سے بڑا افضل سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑے، ہر کوئی اپنا نسب گنواتا تھا، ہر کوئی اپنے نسب، اپنے نسل کے اوپر اشعار کہتا تھا، ہمارے باپ ایسے، ہمارے دادا ایسے، ہمارے وہ، اور اپنے پورے نسل کے اوپر اشعار لکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ اپنے آباء و اجداد، اپنے پردادا دادا کی بھی پوجا کیا کرتے تھے لوگ، اپنے گھروں میں ان کی بھی تصویریں اور ان کی بت بنا کے رکھ کے اس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور لوگ وہم اور گمان میں بہت زیادہ رہتے تھے، جیسے بدگمانی جو ہوتی نا، وہم، توہم پرستی، سپرسٹیشیس چیز پہ بہت بھروسہ کیا جاتا تھا کہ ایسا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ خرابی ہوگی، ایسا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ خرابی ہوگی، جیسے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کالی چیز سے منحوسیت ہوتی ہے، اس سے منحوسیت ہوتی ہے، عورت سے منحوسیت ہوتی ہے، سب سے منحوس چیز عورت سمجھی جاتی تھی اس وقت، اس زمانے میں، کہ سب سے منحوس عورت یا لڑکی ہوتی ہے، کہ منحوسیت اسی سے پھیلتی ہے، یہاں تک کہ لوگ عورت کو جانور سے بھی کم درجہ دیا کرتے تھے، لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور لڑکیوں کا پیدا ہونا معاشرے میں بڑی شرمناک بات مانی جاتی تھی، کہ جس گھر میں لڑکی ہو جاتی مانا جاتا کہ وہ گھر بہت منحوسیت والا گھر ہو چکا ہے۔ ہر کوئی جنگ کرتا، امن کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، نسلوں سے کسی کے باپ دادا کی لڑائی تھی تو گھر والے بھی لڑتے چلے آتے، اور سکھایا جاتا تھا کہ تمہارے باپ دادا کی لڑائی، تمہارے دادا کے پردادا کی، ان کے دادا کے سب کی لڑائی جو ہے فلاں قبیلے سے تھی، تو تم ان کو ہمیشہ دشمن سمجھنا، اور ان کا شخص کہیں بھی ملے اس کو مار دینا۔ غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، جو غریب تھا غلاموں کو بیچا خریدا جاتا تھا، انسانوں، اور غلام کو بھی انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، غلاموں کے گردن میں رسی ڈال کے لوگ کھینچتے ہوئے پھرتے تھے، لوگ جیسے کتے کے گردن میں رسی ڈال کے لے کے پھرا جاتا ہے، ویسے ہی غلاموں کی گردن پہ بھی رسی ڈال کے لوگ لیے پھرتے تھے، اور پیر رکھتے تھے تو غلاموں کو لٹا کے ان کے اوپر پیر رکھا کرتے تھے، اپنی جوتیوں سے مارنا، زمین پہ گھسیٹتے ہوئے لے کے جانا، ان سے بے تحاشا جانوروں کی طرح کام کروانا، ان کو پہننے کے لیے کپڑا نہ دینا، اور عبادت کے وقت ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب عبادت کرتے، جب بتوں کی پرستش کرتے تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا طواف جب کرتے تھے تو بغیر کپڑوں کے کیا کرتے تھے، برہنہ طواف ہوتا تھا، اور خانہ کعبہ کے طواف کے وقت سیٹیاں بجاتی جاتی تھی اور تالیاں بجائی جاتی تھیں۔ اس طریقے سے اخلاقی قدریں بالکل ختم ہو چکی تھی۔ لوگ جب جنگ کرتے تھے تو جنگ کے بعد جو لوگوں کی لاش بچتی تھی، جو لوگ قیدی ہوتے تھے، تو ان کو کیا کیا جاتا تھا، ان کے جسم کو الگ کر دیا جاتا تھا، یہ ان کا طریقہ تھا، اور انہی جسموں کے اوپر، انہی لاشوں کے اوپر دسترخوان بچھا کے شراب پی جاتی تھی۔ شراب ہر گھر میں عام تھی، جن لوگوں کی گردن کاٹی جاتی تھی ان کی گردن کو الگ کر کے ان کی کھوپڑی کو پیالہ بنا کے اس میں شراب پی جاتی تھی، اور اپنے جیت کا اس طریقے سے اعلان کیا جاتا تھا۔ تو یہ معاشرہ تھا جس میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی انسانیت بالکل مر چکی تھی لوگوں کے اندر سے۔ اس وقت ہر انسان، ہر
دل رکھنے والا، ہر سسکنے والا، ہر بلکنے والا، ہر امید رکھنے والا، ہر کمزور، ہر ناتواں بس ایک دعا کر رہا تھا کہ کوئی آ جائے، کوئی ہمیں بچانے والا آ جائے، کوئی ایسا آ جائے جو کمزوروں کو حق دلائے، کوئی ایسا آ جائے جو ہماری فریاد سنے، کوئی ہو جو ہماری بیچارگی کا چارہ بنے، کوئی ہو جو ہماری ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال لے، کوئی ہے جو ہمارے گرتے ہوئے جسم کو تھام لے، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ لے، کوئی اٹھا دے، کوئی انسانیت کو پھر سے زندہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے پھر سے 12 ربیع الاول پیر کے دن یعنی منڈے کے دن صبح 8:30 پہ نہیں 4:30 پہ، جو صبح کا سحر کا وقت ہوتا ہے، 4:30 پہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں بی بی آمنہ کے گود میں تشریف لے کے آئے، یعنی آمد مصطفیٰ ہوئی، اور آمد مصطفیٰ ہوتے ہی مری ہوئی انسانیت، دبی ہوئی انسانیت کو پھر سے زندگی بخشی گئی، اور کہا گیا کہ لوگوں گھبراؤ نہیں، تمہارا مسیحا آ گیا۔ غریبوں، محتاجوں، غلاموں، عورتوں، دبے ہوئے طبقات، اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، اب آ گیا وہ جو تمہیں سہارا دے گا، اب تمہیں عزت دینے والا آیا، تمہیں بلندی دینے والا آیا، میرا مصطفیٰ آیا، میرا حبیب آیا۔ اللہ نے یہ اعلان کروایا تھا، کیونکہ اس وقت تو کوئی اسلام کو نہیں جانتا تھا، ابھی آقا تشریف لائے تھے، تو اس وقت جو اعلان کروایا، اس وقت جو دنیا میں نور پھیلا، اس وقت جو اہتمام کیا گیا، وہ خود میرے رب ذوالجلال نے کیا، خود میرے اللہ نے کیا۔ کوئی کہے کہ اللہ نے کیا، ایسا تو کہیں نہیں، یہ تو نہیں ہوا، یہ تو ایسا نہیں، یہ تو ویسا نہیں۔ ارے لوگوں، ذرا سا سوچا کرو، ذرا ذہن سے سوچا کرو کہ جب میرا رب حضرت مریم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا اہتمام کرتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے کہ مریم گئی، مریم کے برکت سے، مریم کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے چشمہ بہا دیا، پانی کا چشمہ بہا دیا۔ مریم نے کھجور کے درخت کو چھوا تو کھجور کا درخت کھجوروں سے لد گیا، اور کھجور ان کے منہ، کھجور کا درخت، مریم علیہ السلام نیچے بیٹھی ہوئی تھی، ان کو درد ہو رہا تھا، نیچے بیٹھی تھی، کھجور کے درخت کو ہاتھ لگایا، کھجور ان کے منہ میں آئی، ہاتھ لگایا، کھجور منہ میں آ کے گری۔ تو جس اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ کے لیے اہتمام کیا کہ چشمہ بہایا، کھجور کے درخت کو ہرا بھرا کیا، اور مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں کھجور کی شیرینی عطا کی، تو وہ اللہ اپنے نبی آخر الزماں، شہنشاہ دو عالم، سارے نبیوں کے سردار کے آمد کی خوشی کیوں نہیں منا سکتا ہے؟ کیوں عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں زیادہ حق بنتا تھا کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی اللہ مناتا اور لوگوں کو دکھاتا کہ لوگوں ایک عیسیٰ آیا تھا، اب عیسیٰ کا سردار آ رہا ہے، اب عیسیٰ کا بھی نبی آ رہا ہے۔ ہر کوئی عیسیٰ کا جو تھا، موسیٰ کا جو امتی تھا، وہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ لیکن اب وہ نبی آ رہا ہے کہ جس کا کلمہ خود نبی پڑھا کرتے تھے، کہ ہر نبی کا کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب وہ محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، تو آج لاکھوں چشمے پھوٹیں گے، آج ہزاروں میں شیرینیاں بانٹی جائیں گی، آج نور کی برسات ہوگی۔ آج کہا جاتا ہے کہ میرے نبی کس طریقے سے وہ آئے، کس طریقے سے، بھائی یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے امتی کہا، آتے ہی کیسے کہہ دیا، آتے ہی پیدا ہوتے ہی کوئی کہتا ہے کیا؟ یہ ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، پیدا ہو کے آئے، سب نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، سب نے کیا کہا؟ مریم کہاں سے لے کے آ گئی؟
تم تو بڑی شریف خاتون ہو، کہاں سے بچہ لے کے آ گئی؟ تو اللہ نے کیا کہا مریم سے، حضرت مریم علیہ السلام سے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مریم تم نہ کہنا عیسیٰ سے پوچھو، عیسیٰ سے پوچھو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں جواب دیا کہ میں نبی اللہ ہوں، میں نبی اللہ ہوں اور میری ماں پاک ہے۔ تو جب عیسیٰ کلام کر سکتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کیوں نہیں کلام کر سکتے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بادشاہ ہیں، تو انہوں نے بھی کلام کیا، اور ان کا کلام یہ تھا کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور انشاءاللہ بہت خوبصورت منظر آمد مصطفیٰ کا انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ کس طریقے سے آمد ہوئی اور آمد کے بعد کیا کیا معجزات ہوئے، کس طریقے سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نور نظر آیا، کس طریقے سے وہ نور چاروں طرف پھیلا اور کیا کیا واقعات ہوئے، انشاءاللہ کل بیان کریں گے، اور پھر آگے کی سیرت کا بیان کل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہمارے اس ذکر کو قبول فرمائے۔ سب لوگ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ سب لوگ جن کو موقع ہو وہ، ہم میٹنگ تو ختم کر رہے ہیں، جن کو موقع ہو وہ اپنے گھر میں کھڑے ہو کے اب سلام پڑھیں، اور سلام پڑھنے کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔